یہ ڈیمانڈ ناموس رسالت والوں کی طرف آ رہی ہے، ان پہ پابندیوں کی بات ہوگی آہستہ آہستہ کہ ان کو بھی بند کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی سالوں سے FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور گرے لسٹ سے کچھ ملک اسے بلیک لسٹ کروانے کی کوشش میں ہیں، اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اسے گرے سے وائٹ کروانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی۔ یہ جس اجلاس پہ بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو امید تھی کہ اس اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اس اجلاس کا فیصلہ جو اخبارات میں آج چھپا ہے، FATF پاکستان گرے لسٹ میں برقرار، بلیک میں ڈلوانے کی بھارتی سازش پھر ناکام۔ پاکستان نے 27 میں سے 26 اہداف پورے کیے، ایک پر کام کرنا باقی، بدستور نگرانی میں رہے گا۔ اب بھی FATF معیار سے پیچھے ہے۔ UN کے نامزد 1373 دہشت گردوں کو سزائیں دینا ہوں گی۔ آئندہ ریویو اجلاس 4 ماہ بعد ہوگا۔ نئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے 1 سال کا ہدف ہے۔ بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر خارجہ کا بیان بھی کل کے اخبارات کی اشاعت میں شامل تھا۔ وزیر خارجہ نے فرمایا کہ یہ ٹیکنیکل کی بجائے اب زیادہ پولیٹیکل فورم بنتا جا رہا ہے FATF بڑے ملکوں کا چھوٹے ملکوں کے لیے ایک پھندہ ہے، جس میں وہ بلیک میل کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کو اور اپنی مرضی کی شرائط پہ عمل کروانا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان حکومتوں کو غلام سمجھتے ہیں، اور خود وہ مالک اور آقا کا کردار ادا کر کے ان پہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی پابندیاں، بلیک میلنگ۔ اب 26 ان کے مطالبات پورے ہو گئے، ایک رہ گیا، اور وہ ایک جو ہے وہ اس پہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ ایک مطالبہ کیا ہے؟ وہ ایک مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ یہ رہے کہ پاکستان میں جن تنظیموں کے افراد کو اقوام متحدہ نے اور عالمی اداروں نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، ان کے خلاف صحیح معنوں میں پاکستان حکومت کارروائی نہیں کر رہی۔ وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں یا ان کی سرگرمیاں اسی طرح جاری ہیں، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور بہت سارے افراد کے خلاف مقدمات ہوئے، اور کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ نظر بند ہیں، اور ان کی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ حالانکہ کوئی تک نہیں ہے اس کا بھی۔ پاکستان اپنے فیصلے آپ کرے، پاکستان کی عدالتیں کریں، پاکستان کے ادارے کریں۔ باہر سے ہمیں ڈکٹیشن دینے والے کون ہیں جی؟ کہ ان کی مرضی سے ہم یہاں پاکستان میں کون سی تنظیم چلے گی، کون سی نہیں چلے گی۔ تو خاکم بدہن آہستہ آہستہ یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے 1 یا 2 تنظیموں کی تھی، اب یہ ڈیمانڈ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ناموس رسالت والوں کی طرف آ رہی ہے، جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ان پہ پابندیوں کی بات ہوگی آہستہ آہستہ کہ ان کو بھی بند کریں۔ اور بہت سارے تحریک لبیک کے کارکنوں کا اور لیڈروں کا تو خیال ہی یہ ہے کہ ہمیں بھی شاید اسی لیے بند کیا گیا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے ہم نکل جائیں، ہم ان کو دکھائیں کہ دیکھو ہم نے ان کو بھی بند کیا ہوا ہے، اور جب گرے لسٹ سے نکل جائیں گے تو پھر ان کو رہا کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو انتہائی افسوسناک۔ کل 2 دن 4 دن 10 دن بعد مطالبات اور بڑھیں گے۔ پھر مطالبہ ہوگا کہ جو مسجد والے ہیں، مدرسے والے ہیں، ان سب کو بند کیا جائے۔ جب تک یہ جیلوں میں بند نہیں ہوں گے، ان پہ پابندیاں نہیں لگیں گی، مسجدیں بند نہیں کی جائیں گی، مدرسے بند نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک ہم پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکالیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو
اپنے مردانہ وار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جس طرح خان صاحب نے امریکہ کو اڈے دینے سے جواب دیا، اسی طرح فیٹ ایف والوں کو بھی ٹھڈا مارنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ تمہاری شرائط، تمہاری پابندیاں یہ گئیں بھاڑ میں، ہم آزاد ملک ہیں، اپنی مرضی کریں گے، اپنا نفع اور نقصان دیکھیں گے۔ یہ بات خان صاحب کی بالکل 100% صحیح ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی بھی کرتے رہے، امریکہ کی جنگ بھی لڑتے رہے، اور امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگاتا رہا، برے بھی بنتے رہے ہم۔ تو اب بھی خان صاحب آپ جتنا چاہیں برے بنتے رہیں، آپ جو مرضی ان کی فرمائشیں مانتے جائیں، وہ فرمائشیں بڑھتی جائیں گی۔ یہ گرے لسٹ وغیرہ سارا چکر ہے انڈیا کی۔ اگر گرے لسٹ جائز ہو، واقعتاً یہ ان ملکوں پہ پابندیاں لگاتے ہوں جن ملکوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جن ملکوں میں مذہبی منافرت ہے، تو سب سے پہلی پابندی تو انڈیا پہ لگنی چاہیے، جہاں قتل عام ہو رہا ہے، جہاں کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹی قوموں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے طبقے کے ہندو جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن انڈیا کے خلاف تو کوئی پابندیاں نہیں، بلکہ عالمی ادارے سارے انڈیا کو تو تھپکی دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت، انڈیا کے ساتھ معاملات۔ فیٹ ایف والے فنانشل ٹاسک فورس، یہ فیٹ ایف کی جو غنڈہ گردی ہے ہمارے اوپر اور دوسرے ملکوں کے اوپر، منی لانڈرنگ کا الزام، کہ جن ملکوں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، جب تک یہ منی لانڈرنگ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا نام گرے لسٹ میں رہے گا۔ تو صاحب جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں ان کو تو سب کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، وہ تو آپ کے منظور نظر ہیں، اور آپ ان کے لیے دن رات ان کی واپسی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بلیک میلنگ کرتے رہتے ہیں حکومتوں کو۔ اگر آپ واقعتاً منی لانڈرنگ کے خلاف ہوتے، آپ منی لانڈرنگ روکنا چاہتے، تو جتنی منی لانڈرنگ کے ذریعے بلڈنگیں، پراپرٹیاں، جائیدادیں برطانیہ میں خریدی گئیں، فرانس میں خریدی گئیں، جرمنی میں خریدی گئیں، امریکہ میں خریدی گئیں، آپ ان کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیتے، اپنے ملک میں قدم نہ رکھنے دیتے، لیکن آپ نے تو ان کو لاڈلا بنا کے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہاں کی عدالتوں کے فیصلے ان کے خلاف ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی صورت بھی ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی عدالتوں کو کیا سمجھتے؟ تو یہ کھلم کھلا تضاد، منافقت، دورہ معیار آپ کا، اور پوری دنیا میں یہ آپ کو گندہ کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بڑے بااصول لوگ ہیں۔ پاکستان نے یا کسی حکومت نے کبھی امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے اس کے مذہبی معاملات میں کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ایسے کریں اور آپ ایسے کریں۔ آپ آئے دن ہم سے کوئی نہ کوئی نئے سے نئے مطالبہ۔ کون سی تنظیم پاکستان کے مفاد میں ہے، کون سی پاکستان کے خلاف ہے، کس کو ہم نے رکھنا ہے، کس کو ہم نے بند کرنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ پاکستان پہ پابندیاں لگانے والے کون ہوتے؟ ان کے 26 نکات جو ہیں جو مان لیے گئے ہیں، اور 27واں جو ابھی تک جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا، یہ 27 مطالبات، ان کے کوئی ایک بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو وہی مان سکتے ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا ان کے غلام ہیں۔ ہماری حکومت کو تو اس فیٹ ایف وغیرہ کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جنہوں نے پہلے مانا ان سے بھی کہہ رہا ہوں، تم نے بہت بڑی زیادتی کی۔ ایک زندہ قوم کی طرح، غیرت مند قوم کی طرح، باضمیر قوم کی طرح آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ اور خان صاحب اب آپ نے تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے امریکہ کو جواب دے کے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو غیرت مند لوگ ہیں پوری دنیا میں آپ کو تعریف کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے، اور فیٹ ایف پہ بھی آپ کو اسی طرح کا سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ان کو بھی ٹھڈا مارنا پڑے گا کہ اپنی پابندیاں اپنے پاس رکھو جا کے، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن عزت سے کھائیں گے۔ یہ روز ہمارے اوپر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ابھی فلاں تاریخ 4 مہینے بعد پھر اجلاس ہوگا، دیکھیں نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، اور ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جناب آپ جو حکم فرمائیں گے ہم کریں گے۔ آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائیں گی، اور ان کی ڈیمانڈ ایسی ہیں کہ اس پہ کوئی ذرہ برابر بھی ایمان والا عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر ہمیں کہے کہ بھئی تم ناموس رسالت
پہ پیرا دینا چھوڑ دو، یا رسول لبیک یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا چھوڑ دو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان ایسے نعرے تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے فقیر کی رائے یہ ہے کہ آپ اس جھنجھٹ سے نکلیں اور ان کو دو ٹوک جواب دیں، اور ان سے کہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ بڑے ملک کر رہے ہیں، جو کھلے پھر رہے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی لسٹ میں نہیں ہے وہ۔ ہمیں بھی اس کی آزادی ہونی چاہیے، ہم بھی آپ کی یہ پابندیاں نہیں مانتے۔ ہم نے تمہارے لیے دہشت گردی کی جنگ پہلے لڑ کے بہت نقصان اٹھا لیا، کھربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہو گیا، 70-80 ہزار جانیں ہماری ضائع ہو گئی، جنگ تمہاری تھی اور گلے ہمارے پڑی ہوئی تھی، اور اسی طرح اب یہ فیٹف فلاں 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 یہ سب فضول ہے۔ ان کو جرت مندی کے ساتھ جواب دیں اور زندہ قوموں کی طرح کھڑے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ یہ ایک رستہ تجارت کا ہمارا بند کریں گے، ایک رستے پہ پابندیاں لگائیں گے، تو خدا ہمارے لیے کئی رستے اور کھول دے گا اگر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب فراڈ ہے، فیٹف وغیرہ، اس کو دھکا دے دیں، اپنے ملک سے دفع کر دیں اور ان کی پابندیوں سے باہر آ جائیں، آزاد ہونے کا ثبوت دیں۔